کی حمایت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کی تو کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ تو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، فاقہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوا ہے اور تنگ دست لوگ ہی اسلام کے دامن میں امان پا رہے تھے اور دامن اسلام سے انہیں راحت و سکون میسر ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ دین اسلام ہی ضامن ہے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، مگر یہ لوگ تھے تو غریب۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ابو بکر صدیق جیسے اور عمر بن خطاب جیسے اور عثمان غنی جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی دامن اسلام سے جڑے، مگر زیادہ تعداد غریبوں کی تھی۔ تو اہل عرب کہنے لگے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ ان کا خیال تھا، گمان تھا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو لہٰذا ہم عرب کے شیوخ سے ہم کیوں بگاڑیں، ہم سرداران عرب سے ہم کیوں بگاڑیں، ان کی مخالفت مول کیوں لیں۔ ایک تو یہ تفسیر ہے اس کی، اور دوسری تفسیر یہ زیادہ مناسب ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ینصر سے مراد ہے یرزق، یعنی اللہ نے فرمایا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کو روزی نہیں دے گا، تنگ دست ہے، غریب ہے، غربت میں پس رہا ہے، یہ میری اب تک کسی نے کوئی مدد نہیں کی، میری اللہ اس دنیا میں مدد، یہ ہے مایوسی۔ ایسا شخص جو اس دنیا میں مایوس کن نظریات رکھتا ہے کہ اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، تو اللہ نے اس کا علاج فرمایا۔ حالانکہ قرآن میں بڑا حوصلہ دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، آئے گی اللہ کی مدد۔ اور یہ حقیقت ہے، جنہوں نے غربت، تنگ دستی، افلاس، مشکلات میں جو ہے استقامت سے کھڑے رہے، ڈگمگائے نہیں، رب کی رحمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پایا، تو وہ آخر کار کامیاب ہو گئے۔ اللہ کا فرمان تو ہے تو کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، رب کی رحمت ہے، یہ تمہیں گھیر لے گی، رب کی رحمت تمہیں پہنچے گی، ان کا فضل پہنچے گا۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، ہم لوگ بعض دفعہ غربت کے مارے نماز چھوڑ دیتے ہیں، رب کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رب کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہے جی کیا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ رحمت سے مایوس ہونا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے کلمہ گو مایوس نہ ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، امیر ہو غریب ہو، مشکلات سب کی ہوتی ہیں، مگر جو بھی اس مایوسی کے عالم میں چلا گیا، اس کا علاج آیت کے اگلے حصے میں وہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زندگی کے آخری سانس تک ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ جو جناب غربت ہے یا غریبی آ ہی گئی ہے تو وہ حد سے آگے بڑھ کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مانگنے کا حق فقط اس کو ہے جن کے پاس صبح کو تھا اور شام کا نہیں ہے، بس وہ سوال کرے گا، وہ ہاتھ پھیلائے، لیکن سوال نہ کرے۔ لیکن ارد گرد کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مفقول الحال جو ہیں اور جو غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، ارد گرد کے ہمسائے عزیز وہ لوگ ان کے حال سے آگاہی حاصل کریں اور ان تک اپنی امداد کو پہنچائیں، ان کی مشکلات آسان کریں ایز اے مسلمان ہونے کے، تاکہ ایک مسلمان کہیں غربت میں کلمہ کفر نہ کہہ دے، کفر کے دائرے میں نہ چلا جائے، کیونکہ غربت بھی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ارد گرد والوں پر حق ہے کہ ایسے غریبوں کا خیال رکھیں۔ لیکن اس غریب کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میرا تو کوئی مددگار نہیں،
مجھے تو کوئی رزق نہیں دے گا، میرا اللہ تو مجھے نہ اس دنیا میں دے گا، یہ مایوسی ہے۔ رب نے فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ وہ رسی سے لٹک جائے، چھت سے، وہ چھت پر رسی باندھ کے اس کے ساتھ لٹک جائے۔ پھر رب نے اگلا حل بھی فرمایا ایسا مایوس بندہ ثم لیقطع، پس چاہیے کہ وہ کاٹ دے، رسی سے لٹک جائے پھر رسی کو کاٹ دے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کیا دور ہو گئی ہے اس کی اس تدبیر سے اس کی مشکلات، ان کا غصہ، ان کی کاوڑ، ان کے اس ماحول کو کیا اس بات نے تبدیل کر دیا ہے؟ یہ ہے اللہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ اس قسم کی مایوسی کی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے دامن سے جوڑا ہے تو دامن اسلام سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ جب تک ہمیں دین کی تبلیغ میں شامل نہیں ہونا تب تک تو مشکلات ہیں، جب دین کے ساتھ جڑ گئے ہیں واللہ باخدا ایک دینی مسئلہ بھی ہے، معاشرے کا المیہ بھی ہے، خواتین گھر میں کچھ رنجشیں خاوند کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، حق ہمسائے کے ساتھ ہو جاتی ہے، خودکشی کر لیتی ہیں اور جناب زہریلی دوائی پی لیتی ہیں اور وہ مرنے مارنے پہ آ جاتی ہیں، یا ہمارے نوجوان بچے گھر کی سختی سے یا امتحان میں ناکام ہوئے مایوسی سے وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خودکشی کے وہ اسباب جو کہ انسان اس سے مایوسی پا کر خود کو ختم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرنے کے لیے بھی چند ایک باتیں ہیں، قتل کے بدلے قتل ہے، یہ ہے مرنا۔ اگر شادی شدہ زنا کر لے اس کی دین میں، شریعت میں، قرآن میں جو حد ہے، جو سزا ہے وہ ہے اس کو سنگسار کرنا، پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ اگر یہ نظام ہمارا ہو تو بہت سارے نوجوان، بہت ساری عورتیں، بہت سارے ایسے مایوسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے اور خودکشی پر آمادہ ہونے والے بہت سارے رک جائیں گے، ڈر جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ بڑا مشکل ہے۔ کفار کے جو ہیں طور طریقے اور ان کے آئین بنے ہوئے وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ یہ قرآن نے جو حل بتایا ہے نا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے نا وہ پھندا ڈال کے مر جائے، پھر دیکھے کہ اس سے بھی مسئلہ حل ہو، کیونکہ مرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ صبر کرو، ہمت کرو اور جستجو کرو، آگے بڑھو، تمام تر مایوسیاں ختم کر کے جب سفر شروع کرو گے ہمت کے ساتھ تو انشاءاللہ رب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے، رب کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح نازل کیا ہم نے اسے روشن آیات کے ساتھ۔ اللہ نے اس میں یہ فرمایا ہے عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، منظر آخرت کا ہو، قیامت ہو، جنت دوزخ ہو اور دیگر جو ایمان کے لیے ضروری باتیں ہیں، اللہ نے انہیں کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ ہم ایز اے باشعور مسلمان ہونے کے کسی اور طرف مت جائیں، قرآن اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ پاک قرآن کے ساتھ جڑنے سے انسان کو بہترین راستہ دکھا دیتا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی ہدایت کا راستہ، اور یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ میری ہدایت رب کے چاہنے سے ہوگی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ بات ہے کہ جب رب ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو رب اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا ہم اب اکٹھے بیٹھ کے قرآن کی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کر رہے ہیں،
یہ اسباب ہیں ہماری ہدایت کے، کیوں؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید قرآن کا کوئی جملہ دل کو لگ جائے اور ہم بگڑے ہوئے انسان سنور جائیں، بھٹکے ہوئے راہ ہدایت پہ آ جائے، مایوس کی ہمت بند جائے، دھارس بند جائے۔ قرآن مایوس نہیں کرتا، قرآن تو تقویت دیتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ توحید کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، اور انسان کے لیے جو دین کی ضروری باتیں ہیں اسے آگاہی دے کر انسان کو سیدھے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عمل کریں۔ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ نماز وضو کے حوالے سے، کہ ہم جب بھی وضو کریں نا، دیر ہو جائے کوئی بات نہیں، رکعت چکتی ہے تو وہ چوک جائے، ایسی کوئی بات نہیں، تو وضو تسلی سے کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طہارت ہے نا، الطہارت مفتاح الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اگر وضو نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو طہارت ہے وہ نماز کی چابی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور جو نماز ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ تو لہٰذا قضیہ یہ بن گیا کہ جو طہارت ہے وہ جنت کی چابی ہے، تو ہمیں طہارت اچھی طرح کرنی چاہیے۔ ایک موقع ایسا یا اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اس میں سورۃ روم کی تلاوت کی، اس میں متشابہ لگ گیا۔ سرکار نے نماز کی تکمیل کے بعد فرمایا کہ لوگ وضو ناقص کرتے ہیں جس کی وجہ سے امام پر اثر ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا مشابہ لگ جاتا ہے۔ تو اگر جماعت میں ہے تو بے وضو نہیں، وضو کیا، مگر کامل وضو نہ کرنے کی وجہ سے امام پر اثر ہوتا ہے، وہ نماز میں اس کو جو ہے نا وہ متشابہ لگ جاتا ہے، اس کو بھولنا ہو جاتا ہے، تو یہ بے وضو کی نحوست سمجھ لے۔ لیکن جو شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے، ناپاک رہتا ہے، تو دوستو اس کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جب وضو کرنا ہے وضو اچھی طرح کرنی چاہیے۔ ویسے ہی جو متقی پرہیزگار صاحب اکرام ہے نا، جو نیک لوگ ہیں نا اللہ کے بندے، وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، اور واللہ یحب المتطہرین، قرآن یہ کہتا ہے اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بندہ ہر وقت باوضو رہے، جہاں وضو ٹوٹ جائے تو انسان پیشاب پخانہ پہ جاتا ہے، ضروریات اس کو ہوتی ہے، تو کوشش کرے سفر میں ہے تو گاڑی وہیں روکے جہاں پانی کا انتظام ہو، اور ہر جگہ پہ سڑک کے کنارے مساجد ہیں تو وہاں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تو وہ وضو بنا کے پھر اپنا سفر شروع کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہم طہارت کریں، کوشش کریں کہ زیادہ وقت ہمارا طہارت سے گزرے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور طہارت آپ کو پتہ ہے ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، بیس بنیاد طہارت ہے۔ اللہ ہمیں طہارت کامل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا باری تعالی، اس درس قرآن کو ہمارا بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ فرما۔ میرا اللہ، ہم جتنے حضرات اس میں شامل ہوئے ہیں، اے رب کریم ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بالخصوص پاک صاف، ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی پاک صاف کر دے میرا اللہ، اور ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہمارا رزق بھی، ہمارا لباس بھی پاک رہے، جسم بھی پاک رہے، خیالات بھی پاک رہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عزیز یا غفار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد۔